السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له. ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر لربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير علی الکافرین غیر یسیر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم سورہ مدثر اس کی مضامین کا ایک مختصر خلاصہ انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. سورہ مدثر مکی سورہ ہے. سورہ مدثر سورہ مزمل کے بعد نازل ہوئی. ترتیب تلاوت میں 74 نمبر اور ترتیب نزول میں اس کا 4 نمبر ہے. 4 نمبر ہے اس کا ترتیب نزول میں. یا یہ سورہ اقرا کے بعد نازل ہوئی اور ترتیب نزول میں 2 نمبر ہے. دونوں روایتیں ہمارے پاس ملتی ہیں. یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں. اس کے بعد کچھ مدت تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی وحی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر جو شدید بار پڑا ہے اس کا اثر دور ہو جائے. پھر اس وقفہ کے بعد جب اثر نو وحی کا نزول شروع ہوا تو اس کا آغاز سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات سے ہوا. آیت نمبر 8 سے لے کر باقی پوری سورت بعد میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب اسلام کی علانیہ تبلیغ شروع ہو جانے کے بعد مکہ میں پہلی مرتبہ حج کا موقع آیا تھا. حج کے اس موقع پر قریش کے سرداروں نے ایک کانفرنس منعقد کی جس میں یہ طے کیا گیا کہ حاجیوں کے آتے ہی ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کی شروع کر دیا جائے. پروپیگنڈا مہم کی تیاری اور ولید بن مغیرہ کی تقریر کہ نہ یہ شخص کاہن ہیں، نہ مجنون ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ وہ جادوگر ہیں. ابو جہل کے اسرار پر ولید بن مغیرہ کا سوچنے کے بعد جادوگر کہنے پر اتفاق ہوا. مگر اس پروپیگنڈا مہم کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خود ہی سارے عرب میں مشہور کر دیا. یہی وہ واقعہ ہے جس پر اس سورہ کے دوسرے حصے میں تبصرہ کیا گیا ہے. آیت 8 سے 10 تک منکرین حق کو خبردار کیا گیا ہے کہ آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا پورا انجام وہ قیامت کے روز دیکھ لیں گے. آیت 11 سے 26 تک ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیا کچھ نعمتیں دی تھیں اور ان کا جواب اس نے کیسی حق دشمنی کے ساتھ دیا. اس کے بعد آیت 27 سے 48 تک دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس اخلاق اور کردار کے لوگ اس کے مستحق ہیں.
پھر آیت نمبر 49 سے 53 میں کفار کے مرض کی اصل جڑ بتا دی گئی ہے کہ وہ چونکہ آخرت سے بے خوف ہیں اور اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے شیر کے ڈر سے جنگلی گدھے یعنی زیبرا بھاگے جا رہے ہوں، اور ایمان لانے کے لیے طرح طرح کی غیر معقول شرطیں پیش کرتے ہیں۔ یعنی قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں وہ لوگ جیسے شیر کے ڈر سے جنگلی گدھے یعنی زیبرا بھاگے جا رہے ہوں، اور ایمان لانے کے لیے طرح طرح کی غیر معقول شرطیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ خواہ ان کی کوئی شرط بھی پوری کر دی جائے، انکار آخرت کے ساتھ وہ ایمان کی راہ پر ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے۔ آخر میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کو کسی کی ایمان کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ اس کی شرطیں پوری کرتا رہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ اللہ اس کا مستحق ہے کہ لوگ اس کی نافرمانی سے ڈریں۔ اب چند الفاظ دیکھتے ہیں جو سورہ مبارکہ میں آئے ہیں اور ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ جیسے ہے لفظ ایک آیا ہے سَآرَحَكَ سَعُودًا، تو یہ نکلا ہے ارحاکن، ایک مصدر ہے اس سے، اور جس کے معنی ہے کسی ناگوار کام پر مجبور کرنا۔ ثم عبس وبصر، عبس ابوسن یا ابسن سے مصدر ہے، جس کے معنی ہے ترش روح ہونا اور تیوری چڑھانا۔ بصرا بصرن بصورن مصادر سے ہے، جس کے معنی ہے ناگواری کا اظہار کرنا، منہ بنانا۔ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص بھی اس میں ڈال دیا جائے گا اسے وہ جلا کر خاک کر دے گی، مگر مر کر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑے گا، بلکہ وہ پھر زندہ کیا جائے گا اور پھر جلایا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب کے مستحقین میں سے کسی کو باقی نہ رہنے دے گی جو اس کی گرفت میں آئے بغیر رہ جائے، اور جو بھی اس کی گرفت میں آئے گا اسے عذاب دیے بغیر نہ چھوڑے گی۔ لواحۃ للبشر، لواحۃ لوح سے ہے، جس کے معنی ہے ظاہر ہونا، ظاہر ہونا۔ لوحہ کے معنی، لوحہ کے معنی ہے ظاہر کرنا اور چمکانا۔ مراد ہے کھال جلس دے کر شکل کو بگاڑنے والی۔ تو آج ہم نے دیکھا سورہ مدثر کو، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔